كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين صدق الله العظيم. درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلی آیات مبارکہ میں آپ حضرات نے سنا اللہ پاک نے غزوہ تبوک کے حالات کچھ بیان فرمائے، اور یہ جو آیات ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 41، 42، 43 اور 44، اس میں بھی غزوہ تبوک کے حالات اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی روم کا بادشاہ ہرقل لاکھوں کی تعداد میں فوج لے کر تبوک مقام پر مسلمانوں کو علیاذ باللہ معاذ اللہ ختم کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، تو مسلمانوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھی تیاری کرو، تحقیق کرائی کہ واقعی وہ کافر پہنچے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے حکم ارشاد فرمایا ایسے مواقع پر جو منافقین ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اسلام کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ پھر حیلے بہانے کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انفروا خفافا وثقالا، نکلو خفاف ہلکے، ثقالا بوجھل۔ کیا مطلب؟ دو تفسیریں اس کی علماء نے کی ہیں۔ نمبر 1، نکلو خواہ تم امیر ہو خواہ تم غریب ہو۔ غریب آدمی آج بھی آپ دیکھ لیں، سفر کرنا ہو آرام سے ایک سوٹ پکڑے گا، چادر پکڑے گا، چلو یہاں چلیے، وہی سفر ہے۔ اور امیر آدمی ہے، گاڑی تیار کرو جی، 4-5 بریف کیس تیار ہوں گے جی، ساتھ فروٹ ہوگا جی، پھل ہوگا، بڑا پتہ نہیں کیا کرو۔ غریب آدمی ہلکا سا چل پڑتا ہے، اور امیر آدمی اسی سفر میں نکلتا ہے بوجھل ہو کر، اپنا پورا ساز و سامان جمع کر۔ ایک تو معنی یہ کیا ہے کہ خواہ تم امیر ہو خواہ غریب ہو، ہلکے یا بوجھل، اللہ کے راستے میں نکلو، جہاد کے راستے میں نکلو۔ ایک اس کا معنی کیا ہے تندرستی اور بیماری۔ کیا مطلب؟ تندرستی میں آدمی اتنا فکر نہیں کرتا، چل پڑتا ہے۔ بیمار آدمی ہو، آپ سب جانتے ہیں، اس کے لیے پھر دوائی اور سارا احتیاطی تدابیر، سارا نظام ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ نکلو اللہ کے راستے میں، جہاد کے راستے میں، خواہ تم تندرست ہو اور خواہ تم بیمار ہو، خواہ تم امیر ہو خواہ تم غریب ہو۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہ سورہ توبہ ہے، اس سے پیچھے سورہ انفال ہے۔
دونوں صورتوں میں اللہ پاک نے جہاد کے احکامات دیے ہیں، اور ہماری نامی دسویں کی کلاسوں میں یہ دونوں صورتیں نصاب میں شامل تھیں، ہے نہیں؟ نصاب میں شامل تھیں تاکہ نوجوان بچے پڑھیں، ان کے اندر جذبہ پیدا ہو، ہمیں قرآن کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ اب تو تبدیلی آئی ہوئی ہے نا، آگے کہاں تک تبدیلی لے کے جاتی ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ انہوں نے یہ صورتیں نصاب سے نکال دی کہ نوجوان نسل ان چیزوں کو پڑھے ہی نہ ان کو پتہ چلے اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کا کیا حکم ہے، اللہ کا کیا حکم ہے۔ آپ کسی بچے کو حکم بتائیں گے تو اس کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں۔ جب اس کے کان میں بات پڑھنی نہیں ہے اس کو کیا پتہ چلے گا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو اس تبدیلی سرکار کے ساتھ تھے، سب اللہ کو جواب دہ ہوں گے، جو اس کو لانے والے تھے، سب کا حصہ ہے یہ جو نظام چل رہا ہے۔ تو فرمایا کہ نکلو اللہ کے راستے میں، ہلکے ہو یا بوجھل، جہاد کرو مالوں کے ساتھ، جانوں کے ساتھ اللہ کے راہ میں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوا۔ منافقین کو جب یہ خبر ملی اب وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ ان کے دلوں میں تو اسلام کا جذبہ ہے نہیں، وہ تو اوپر سے لگے ہوئے تھے، اپنا نظام چلا رہے تھے، بھئی جان جانی ہے، اب ہیلے بہانے شروع ہو گئے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں، لو کان عرضا قریبا۔ اب اللہ تعالیٰ تو دلوں کو جانتا ہے نا، کیا ان کو جو نکلنا پڑ رہا ہے، 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے جانا ہے، 1000 کلومیٹر دور ہے مدینہ سے تبوک، اور پھر وہاں وہ کہتے ہیں فل گرمی کا موسم تھا۔ کبھی اللہ پاک موقع دیں گرمی میں عمرہ آج بھی بندہ کرے تو بے بس ہو جاتی ہے، بندہ کہتا ہے یار کیا کرے اتنی پریشانی۔ تو اس وقت پھر کیا حالت ہو، اب تو وہاں AC لگے ہوئے ہیں اور نظام ہے، تو گرمی ہے، اور پھل ان کے پکے ہوئے تھے، جو کھجوریں تھیں، جو ان کا کاشتکاری وغیرہ تھی۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں لو کان عرضا قریبا، اگر سامان قریب ہوتا، یعنی مال غنیمت ملنے والا قریب ہی ہوتا، پھر یہ نکل پڑتے، چلتے ہیں وہاں اتنا مال ملے گا۔ وسفرا قاصدا، اور سفر بھی درمیانہ ہوتا، معمولی سفر ہوتا، تو ان منافقین کو کوئی ٹینشن نہ ہوتا، ساتھ چل پڑتے۔ لاتبعوک، آپ کی پیروی کرتے، آپ کے ساتھ ہی چل پڑتے۔ ولیکن بعدت علیہم الشقہ، اور لیکن دور ہو گئی، بعید ہو گئی ان پر مسافت، اتنا لمبا سفر کر کے جائیں گے یہ تو بڑا مشکل ہے، پیچھے سفر، فصل خراب ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، وہ 100 ہیلے بہانے۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اللہ پاک دلوں کو جانتے ہیں، فرمایا اب یہ جان چھڑا رہے ہیں، جب اللہ آپ کو کامیابی دیں گے اور آپ واپس آئیں گے پھر یہ کیا کہیں گے، وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور یہ لوگ اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے، لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر ہم طاقتور ہوتے ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے، لیکن ہمارے اندر ہمت نہیں تھی، ہم کمزور تھے۔ یہلکون انفسہم، اللہ فرما رہے ہیں یہ اپنے آپ کو ہلاک کریں، جھوٹ بولیں، طاقت ہے، سب کچھ ہے، جو مسلمان جا رہے ہیں وہ کوئی کیا کہتے ہیں کشتے کھاتے ہیں، وہی تو جو تم روٹی کھاتے ہو وہ مسلمان بھی وہی کھاتے ہیں، تو مسلمان جو جاتے ہیں کیوں نہیں جاتے؟ بات کیا ہے، اندر ایمان نہیں تھا، اندر اسلام نہیں ہے، بس کفر بھرا ہوا ہے، اوپر سے مسلمانوں کے ساتھ ناک کے نظام چلا رہے تھے۔ تو یہ فرمایا یہلکون انفسہم، اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں جھوٹ بول کر، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ خوب جانتا ہے کہ بے شک یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے اندر طاقت بھی ہے، ہمت بھی ہے، سب کچھ ہے، صرف ایمان نہیں ہے، اس لیے بس اب یہ ہیلے بہانے کر کے جا رہے ہیں۔ واقعات لکھے ہیں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک منافق آیا،
وہ جی حضرت میں تو بالکل تیار ہوں، میری والدہ گھر میں اکیلی ہے، کوئی اس کو سنبھالنے والا نہیں، تو اگر میں وہاں چلے گا اس کو کون سنبھالے گا بیچاری کو؟ کل کو اگر وہ فوت ہو جاتی ہے، اس کا جنازہ کفن دفن سارا بڑا مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے آپ مہربانی فرما دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے جاؤ، آپ کو اجازت۔ دوسرا آ گیا، اجازت مل رہی ہے، ہاں جی آپ کا مسئلہ؟ وہ جی میں اکیلا ہوں، میری اتنی فصل ہے، اتنی کھیتی ہے، میں وہاں گیا پیچھے اس کو کون سنبھالے گا؟ سارے ضائع ہو جائے گا، ہمارا پورا سال کا وہ کھانا پینا ہے، راشن ہے، بلا بلا، تو مہربانی کریں اجازت دیں۔ چلو جی آپ کو اجازت مل گئی۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دے رہے ہیں۔ جو بھی منافق آگے بھیڑے باندھنے لگا تھا، اجازت مل جائے۔ اب اللہ پاک یہ کہتے ہیں عفا اللہ عنک، سنو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا، یعنی پہلے اللہ نے معافی دے دی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ معافی پہلے اللہ نے کہہ دی، میں نے معاف کر دیا، لیکن لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ ابھی آپ کی اجازت کا بہانہ بنا کے رہ رہے ہیں۔ اور یہ بس اللہ کے نبی تو اجازت مل گئی، ہمیں تو چھٹی مل گئی، ہمارا تو کوئی قصور نہیں، ہم تو تیار تھے۔ اللہ کے نبی کا تو رہنا دو، ٹھیک ہے مسئلہ حل ہو گیا۔ تو فرمایا لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، آپ تھوڑا صبر کرتے یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتا آپ کے لیے سچے کون ہیں اور آپ جان لیتے جھوٹے کون ہیں۔ تھوڑا صبر کرتے پتہ چل جاتا پیچھے چل پڑا قافلہ، کون پیچھے رہ گئے، کون سا جو ساتھ جا رہے ہیں وہ سچے ہیں، جو رہ گئے وہ جھوٹے۔ لیکن اب انہوں نے آپ سے اجازت لے لی ہے، اب اس اجازت کا بہانہ بنا رہے ہیں، یعنی اب پہچان مشکل ہو رہی ہے کہ منافق ہے کون، کیونکہ لیبل آپ کی اجازت کا ہے۔ وہ جو اللہ کے نبی نے اجازت دے دی بتا دو، لیکن اللہ نے پہلے کہا عفا اللہ عنک، میرے محبوب میں نے آپ کو معاف کر دیا، آپ پریشان نہ ہونا۔ لیکن میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ایسا آپ کو اشارہ کر دیا کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے، آپ نے ایسا کیوں کی، اجازت کیوں کی؟ پھر آگے کہا لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، نہیں اجازت مانگتے آپ سے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، وہ نہیں اجازت مانگتے ہیں، آپ کا حکم چلو جی سر آنکھوں پر، وہ آپ کے حکم پہ مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے ہیں، پورا گھر بار رہن سہن چھوڑ کر، تب یہاں سے آپ بولے چلو ہم آپ کے پیچھے اللہ اکبر، وہ نہیں اجازت مانگتے۔ کون؟ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ جہاد کریں گے اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ خوب جانتا ہے متقی لوگوں کو، پرہیزگار لوگوں کو۔ متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے، اللہ کو سارا پتہ ہے۔ تو جو مسلمان ہیں وہ تو آپ سے اجازت نہیں مانگتے، لیکن جو منافقین ہیں وہ ہیلے بہانے کر کے آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا مسلمان اللہ کے حکم پر، اللہ کے نبی کے حکم پر ہر وقت عمل کرنے کو تیار ہے۔ حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ سے بہتر کوئی حالات کو جاننے والا نہیں ہے، تو بندہ اللہ کو دھوکہ نہ دے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں، اللہ کہتا ہے نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مجھے کیا دھوکہ دیں گے، مجھے تو سارا پتہ ہے۔ لہذا میرے لیے آپ کے لیے حکم، جب کبھی ایسا حکم آئے تو اس کے لیے بندہ اپنے آپ کو تیار رکھے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب مدذلہ فرماتے ہیں کہ آج ہمارے لیے کیا حکم، پاکستانی فوج ہے، سارا نظام ہے، ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ ہمیں ذہناً اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، ذہناً اس کے لیے تیار ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے اللہ سے دعائیں ہوں، یا اللہ جب کبھی جہاد کا موقع آیا میں تیار ہوں۔ اللہ کے سامنے بندہ اپنے آپ کو پیش کرے۔ اور یہ حدیث پاک ہے، جس آدمی کو موت آ گئی اور اس کے دل میں
جہاد کا شوق بھی نہیں آیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ منافقوں کے مرے۔ اس لیے دل میں جذبہ جہاد ہونا چاہیے کہ یا اللہ ہم تیار ہیں، جب ہماری ضرورت پڑی اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، ہم اپنی جان، اپنی اولاد سب کچھ قربان کریں گے انشاءاللہ۔ یعنی جذبہ انسان کا اللہ کے سامنے ہونا چاہیے۔ کب آئے گا وقت اللہ جانتا ہے، لیکن بندہ اپنے آپ کو تیار تو رکھے نا کام کر۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو مسئلے خراب ہو گئے۔ اس لیے کہتے ہیں شہادت کی دعائیں کیا کرو۔ جب شہادت کی دعا کریں گے، اگر شہادت نہیں ملے گی، گھر فوت ہوں گے، دعا کی برکت سے اللہ شہیدوں والا ثواب عطا کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو قرآن پاک کی سمجھ اور عمل نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں جذبہ جہاد پیدا فرما، شہادت کا شوق پیدا فرما، اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرما، صحابہ والا ایمان ہمیں نصیب فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد و نظریات پر ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرما۔ یا رب العالمین ہر طرح کی منافقت سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کی کمزوری سے ہماری حفاظت فرما۔ جو تیرے ہاں مخلص اور موحد اور مقبول مومن بندے ہیں ان میں ہمیں شامل فرما۔ یا رب العالمین اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو دین کی دعوت، خدمت، محنت کے لیے اخلاص کے ساتھ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، قبر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، آخری وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، کلمہ شہادت نصیب فرما، موت کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرما، قبر کے سوال و جواب آسان فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔